بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ میں صفیہ اپنے چینل سکون دل میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے ایک ایسے لعنتی شخص کے بارے میں جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام مخلوق کی لعنت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک یزید کی موت کا واقعہ بھی، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو ان کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا اور یزید کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح سے ان کے لیے جو ہے وہ ظلموں کی سزا آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ان کو مل گئی تھی۔ جو ظلم انہوں نے دنیا میں کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کیے ہوئے ظلموں کی سزا انہیں دنیا میں ہی کس طرح سے دی۔ تو محترم ناظرین، جب یزید نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا، اور جب وہ ملعون یہ سوچتا تھا کہ جب ظلم کی وجہ سے عرب کے اس کے جو وہ ظلم لوگوں پر کرتا ہے، اس کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ اس کی بیعت کر لیں گے، اس کے سامنے سر جھکائیں گے، اس کو بادشاہ مان لیں گے، اور وہ ظالم یہ سوچتا تھا کہ کوئی بھی امام حسین کے بعد میرے خلاف آواز نہیں اٹھا پائے گا۔ لیکن جب یزید کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جا رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جو بیٹیاں ہیں اور حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے خطبے سن سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے تھے، اور پھر یزید کے خلاف وہ بغاوت کرنے لگے۔ وہ لوگ فتوے سن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سن کر، جب اس چیز کی نالج، جب اس چیز کی معلومات انہیں ہو گئی کہ خدا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، تو اس کے بعد وہ لوگ یزید کے خلاف ہونے لگے۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان جس پر یزید بدبخت نے ظلم کیا ہے، یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان ہے۔ تو جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کو بادشاہ کہنا کتنا برا کام ہے۔ اور پھر اسی طرح سے مدینے والوں نے بھی یزید کی جو ہے وہ بیعت کرنے سے پوری طرح سے انکار کر دیا کہ وہ اس کو بادشاہ نہیں مانیں گے۔ تو اس کے بعد یزید نے جو ہے وہ ایک اور شرمناک کام کیا، اس نے مدینہ شریف پر بھی حملہ کر دیا۔ تو ناظرین، اس کی جو ہے تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرتے رہے، اور کچھ وقت بعد مکہ شریف میں بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس ظالم شخص نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، اور خانہ کعبہ پر بھی اس نے حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ تو ناظرین، اس واقعے کو جو ہے وہ تاریخ میں ہیرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید کی سے نفرت کرنے لگا تھا، ہر کوئی، لیکن جب یزید کو جو ہے وہ کسی کو بھی اگر وہ اپنے خلاف دیکھتا تھا اس وقت، تو ان کے سر کو قلم کروا دیا کرتا تھا، ان کے سر کو دھڑ سے الگ کروا دیا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جا کر دنیا میں ہی سب سے پہلے تو اس کو اپنی کی سزا انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر آتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جس سے اس کی آنتیں جلنے لگی۔ وہاں کے سارے بڑے سے بڑے حکیم بہت زیادہ پریشان ہونے لگے کہ یہ کیسے بدترین بیماری ہے کہ یزید کا پیٹ اندر ہی اندر اپنے آپ کو اس کو ختم کر رہا ہے، اندر ہی اندر سڑ رہا ہے۔ اور اس بیماری میں یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ یہ بدبخت پانی کے لیے تڑپتا تھا، اور جب وہ پانی پیتا تھا تو وہ پانی خود اس کے پیٹ میں جا کر جلتا تھا۔ اس کے بعد وہ ظالم اپنا سر پکڑ پر پیٹ کر روتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ انجام اس ظالم پر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے آیا ہے، اور ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے آیا ہے۔ تو اس کی یہ حالت دیکھ کر محل کے لوگ کہتے تھے کہ کیا فائدہ ایسی بادشاہی حاصل کر کے جو ایک بوند پانی کو بھی ترستے رہے۔
ایک دن یزید نے اپنے اس بیماری کے حالت میں اپنے بیٹے معاویہ کو بلوایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا کہ بیٹا یہ بیماری میری جان لے کر چھوڑے گی، تو اے میرے بیٹے میرے بعد تم ہی میرے تخت کے بادشاہ بننا، تم ہی اس تخت کے مالک بننا۔ تو جس کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا کہ اس سخت تخت پر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہوا ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جیسے تم دنیا میں لعنت کر رہے، جس طرح سے دنیا تمہیں لعنت کر رہی ہے، تمہارے مرنے کے بعد مجھے بھی اسی طرح لعنت کرے؟ ہرگز نہیں۔ نواز رسول کے خون سے اولاد آلودہ یہ تخت ایسا تخت ہے، اور بادشاہی پر میں اس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے آلودہ ہے، اس تخت پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ یزید اب حیرت میں ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا کہ مطلب اس کی اولاد کس طرح سے اس کی مخالفت کر سکتی ہے، اور یزید کے محل کے لوگ اب افسوس کر رہے تھے۔ تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس سمے جب یزید کو یہ بیماری ہوئی تھی تو یزید کے سامنے بڑے سے بڑے نشے کی جو ہے وہ چیز لگائی جاتی تھی، بڑے سے بڑے نشے کی چیز اس کو دی جاتی تھی، تاکہ یزید پوری طرح سے جو ہے وہ نشے میں رہے اور اپنے درد کو محسوس نہ کر سکے اور وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ نہ سکے۔ تو ایسے ہی نشے کی حالت میں ایک دن یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا تھا؟ تبھی لوگوں نے اسے سمجھایا کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ باہر جنگل میں چلا گیا ہو۔ تو یزید نے کہا کہ میں بھی میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے باہر ہی جاؤں گا۔ تو جیسے ہی وہ اپنے بندر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر بیٹھ کر باہر نکلا تو گھوڑوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے قاتل کو اس کو یزید کو اپنے اوپر سے گرا دیا، اپنی پیٹھ پر سے اس کو گرا دیا، اور یزید اس کے جو جب اس گھوڑے کے اوپر سے گرا تو اس کا پیر جو ہے اس کی رکاب میں پھنس گیا، اور اس کے بعد وہ گھوڑا دوڑنے لگا اور یزید زمین پر گرتے گرتے زمین پر تڑپتا رہا، اور وہ گھوڑا اسے کافی دور تک گھسیٹتے ہوئے لے جاتا رہا۔ اچانک اس کا سر ایک پتھر پر ٹکرا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھوڑا نہیں رکا، یہاں تک کہ یزید کی موت ہو گئی۔ اور جس طرح سے یزید بہت زیادہ زخمی ہو گیا اور اس کی فوج نے یزید کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یزید مر چکا ہے، تو اس نے یزید کی جو لاش تھی اس کو دیکھا تو وہ فوج خود کہنے لگی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی یہی سزا ہے۔ اس طرح سے یزید کی موت ہوئی، جسے دنیا میں تو سزا ملی ہی ملی، آخرت میں بھی ملے گی، اور اس کے بعد ظالم یزید کو ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی یزید بدبخت کی قبر وہاں پر موجود ہے، اور لوگ اس قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت ہرگز قائم نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، یزید آج پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا ہے۔ تو اس زمین پر اگر کوئی بھی شخص ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان اس دنیا سے ختم کر دے گا، اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے سبق بنا دے گا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظلم کر کے کچھ دن کے لیے چین اور سکون تو کو مل سکتا ہے، لیکن زندگی اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے یزید نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا اور اس خاندان پر ظلم کیا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان تھا، اور ان پر زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کے بدلے میں اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اگر آپ بھی تو یہ تھی میری ویڈیو ناظرین یزید کے اوپر، یزید کا واقعہ اس میں نے آپ کو سنایا، یزید کی موت کس طرح سے ہوئی، کس طرح سے یہ سبق آلود یہ واقعہ ہے کہ اس سے ہم لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو ناظرین اس ویڈیو میں یہ ویڈیو آپ کو میری کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میری اگلی اسی طرح کی اور بھی اچھی سے اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں، پھر ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔